محبت غوث اعظم ہے اور اسی کے مطابق میں نے ایک کلام سلیکٹ کیا ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ حضور غوث پاک کی منقبت ہے اور طرز پہلی ہے لیکن نعت نہیں ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہمیشہ میری عادت ہے کہ جو بھی موضوع تیار ہوتا ہے اس میں کلام نیا ہوتا ہے، اس کے مطابق نیا کلام ایک تیار کیا ہے۔ ہمیں رب سے ملائے گی محبت غوث اعظم کی، کیونکہ رب سے ملانا رسول اور اولیاء کا کام ہے۔ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ غوث اعظم کی محبت اللہ سے ملاتی ہے، اس لیے فرمایا ہمیں رب سے ملائے گی محبت غوث اعظم کی۔ محبت سے پڑھیں ہمیں رب سے ملائے گی محبت غوث اعظم۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں، جو سرکار غوث کی محبت میں آیا ہے وہ محبت میں تھوڑا نہیں ہے۔ حضور غوث ہمیں قبول کر لیں تو یہ بڑی بات ہے۔ محبت سے پڑھ دیجئے ہمیں رب سے ملائے گی محبت غوث، جنا میں لے کے جائے گی محبت غوث اعظم کی۔ جنا جنت کو کہتے ہیں، جنا میں لے کے جائے گی محبت غوث اعظم کی، ہے جس کی قادری نسبت عقیدہ ہے یہی میرا، ہے جس کی قادری نسبت عقیدہ ہے یہی میرا، سقر سے بھی بچائے گی۔ سقر کہتے ہیں موت کی سختی کو، موت کی سختی کو۔ جس وقت موت کا پنجہ پڑتا ہے اس وقت انسان پر بڑی تنگی آتی ہے۔ شاعر نے بڑا وزنی جملہ بولا، فرمایا سقر سے بھی بچائے گی محبت غوث، سقر سے بھی بچائے گی محبت غوث، محبت غوث اعظم کی۔ رہوں میں قادری بن کر، مروں میں قادری بن کر، رہوں میں قادری بن کر، مروں میں قادری بن کر، مجھے اعلیٰ بنائے گی محبت۔ بلند آواز سے پڑھیے ہمیں اعلیٰ بنائے گی محبت، ہمارے ہاتھ میں ہے دامن غوث الورا، دیکھو ہمارے ہاتھ میں ہے دامن غوث
توجہ سے سنیے گا، خدا سے بخشوائے گی محبت، خدا سے بخشوائے گی محبت جو ان کا ہے دیوانہ ہر گھڑی یہ کہتا رہتا ہے مقدر جگے مگائے گی محبت، محبت سے پڑھیے مقدر جگے مگائے گی محبت، خدا کا فضل ہے خورشید میں ہوں قادری واللہ، قبر میں کام آئے گی، سبحان اللہ، قبر میں کام آئے گی، جنا میں لے کے جائے گی، ہمیں رب سے ملائے گی، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، حضور پر نور شافی یوم النشور حبیب دو جہاں سید سروراں حامی بے کساں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے دربار گہوار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قطب الاقطاب غوث الاغواث سردار اولیاء نجیب الطرفین طریقت معرفت کے علمبردار حضرت سیدنا حضور پر نور محی الشریعہ والطریقہ والحقیقہ والدین ابو محمد ولی الاولیاء امام الافراد غوث الاغواث غوث الثقلین غوث الکل غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دربار میں منقبت محبت پیش کرنے کے بعد بزم غوث میں آنے والے جتنے بھی اہل محبت ہیں رب العزت سب کو سرکار غوث کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کے اولیاء کی محبت یہ خدائی تحریک ہے، جملوں پہ غور کیجئے گا، اولیاء کی محبت خدائی تحریک ہے اور یہ رب نے تحریک چلائی ہے کہ اولیاء کے ساتھ محبت رکھو، اس تحریک پر رب بھی اسے پسند کرتا ہے اور رسول پاک کی حدیث بھی واضح کرتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے محبوب کریم نے فرمایا رب جس ذات سے محبت کر لیتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے اے جبریل انی احب فلانا، میں نے فلاں سے محبت کی ہے، فاحبہ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ خدائی تحریک ہے، یہ خدائی تحریک ہے، اور رب فرماتا ہے اے جبریل یہ میری محبت ولی کے ساتھ تیرے میرے درمیان تک محدود نہ رہے، بلکہ جبریل
جا کے ملائکہ میں اعلان کر دے رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب یہ خدائی تحریک چلی، اب یہ چلتی چلتی اولیاء سے پہلے فرشتوں تک پہنچی۔ پھر رب فرماتا ہے اے جبریل یہ تحریک آسمانی نہ رہے بلکہ زمینی بھی ہو جائے۔ فرمایا جبریل جا کے زمین کے اندر مومنوں کے دلوں کے اندر یہ جا کے اعلان بٹھا دے کہ رب تعالیٰ فلاں ولی سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ خدائی تحریک آسمان سے چلی اور ہزاروں میل کروڑوں میل کے فاصلے سے زمین پر آئی، اور پھر یہ تحریک رکی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل اعلان کر دے ہم عبد القادر سے پیار کرتے ہیں، ہم داتا علی حجویری سے پیار کرتے ہیں، ہم ماہ اجمیری سے پیار کرتے ہیں، ہم سلطان باہو سے پیار کرتے ہیں، ہم شمس العارفین سے پیار کرتے ہیں، ہم نقشبند کے اولیاء سے پیار کرتے ہیں، ہم سہروردھ کے اولیاء سے پیار کرتے ہیں، ہم قادری اولیاء سے پیار کرتے ہیں، ہم چشتی اولیاء سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا جبریل اس تحریک کو اس طرح چلا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اولیاء کی محبت بیٹھ جائے۔ اور پھر آگے اس تحریک کا چلنا دیکھیے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التواضع امام بخاری کی کتاب، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے رب نے اعلان فرمایا من عادى لي وليا عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی دوڑا مائیہ تو پڑھا جاتا تو آپ تڑپ جاتے، میں تو رسول پاک کا کلام پڑھ رہا۔ یہ محبت بڑی تحریک ہے جو اولیاء کی تحریک ہے۔ فرمایا رب اعلان کرتا ہے آسمانوں میں، اعلان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا کلام ہے، زبان محمد مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ فرمایا جس میرے ولی سے کسی نے بغض رکھا، عداوت رکھی، حسد رکھا، دشمنی رکھی، رب فرماتا ہے فقد آذنته بالحرب۔ فرمایا رب کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب یہ محبت بھری تحریک چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی، جسے ولایت کا اللہ رب العزت نے کاسا غوث الاعظم کے دربار سے عطا کرنا ہے۔ میرے غوث نے بڑی پیاری بات لکھی، اس کو جب میں نے پڑھا دل مچل گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک پیارے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الاسنا زندہ رہے تو غوثیت کا بانٹنے کا کاسا، ولایت کی سرٹیفکیٹ کی مہر حضرت علی المرتضیٰ لگائے کرتے تھے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا ولایت کا سرٹیفکیٹ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ یہ محبت بھری تحریک چل رہی ہے۔ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بعد، حضرت امام حسن کے بعد یہ تحریک حضرت غوث الاعظم تک پہنچی، اور فرمایا جسے بھی ولایت ملتی ہے، آج بھی ولایت ملتی ہے، کوئی اپنا من صاف کر کے، تن صاف کر کے غوث اعظم کی دربار میں ایک دفعہ پکارے تو صحیح۔ فرمایا جو بھی ولایت کا کاسا لے کر غوثیت کے دربار میں جاتا ہے، فرمایا سرٹیفکیٹ وہاں سے لگتا ہے۔ جب غوث الاعظم سرٹیفکیٹ ولایت کا دے دیتے ہیں، حضرت بابا علی اس پر مہر لگا دیتے ہیں، تو کائنات کے اندر اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ خدائی تحریک آگے چلی، محبت بھری تحریک آگے چلتی رہی۔
حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بڑا چھوٹا تھا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، جو ہی مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوتا تھا جسے آج البغداد یونیورسٹی سے پکارا جاتا ہے، اس مقام پر حضور غوث الاعظم نے تعلیم کو مکمل کیا ہے۔ یہ پیر وہ نہیں جو آج کل والے ہیں بغیر پڑھے پیر بن جائیں۔ حضور غوث الاعظم نے 38 سال اللہ کا دین، محمد مصطفیٰ کی کتابیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درس نظامی کا طریقہ رائج تھا وہ حضور غوث الاعظم نے 38 سال پڑھا۔ آج تو 8 سال کوئی بچہ اگر دے دے تو کہتے ہیں مولانا بہت دیر کر دی ہے تو نے، ابھی تک مولوی نہیں بنا، ابھی تک حافظ نہیں بنا۔ حضور غوث الاعظم نے 38 سال دین مصطفیٰ کو حاصل کیا، 38 سال۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں میں بچپن میں تھا، جو ہی مدرسے میں داخل ہوتا میرے ساتھ ایک آواز گونجتی، اللہ کے ولی کو جگہ دو، اللہ کے ولی کو جگہ دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے پیچھے دیکھتا کون ہے؟ ایک دن میں نے پکارا ذرا سامنے آ، تو ہے کون جو میرے لیے جگہ بنواتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نورانی شکل میں فرشتہ میرے سامنے آیا، کہا عبد القادر تو عام نہیں ہے، تجھے رب تعالیٰ نے غوثیت کا مقام عطا کرنا ہے اور ولایت آج بھی تجھے نصیب ہو چکی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ ایک دن بچپن کی حالت میں ایک بیل کی دم کو پکڑا، بیل کی دم کو پکڑا، بیل نے پیچھے موڑ کر کہا عبد القادر تو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے غوث کا ذکر ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں در غوث پہ 5 دفعہ حاضری دیتا ہوں، اسی مسلح پہ کھڑا ہو کر منہ دائیں طرف ہوتا ہے، علماء نے فرمایا جو دائیں طرف بغداد ہے، تم نمازوں کے بعد 5 دفعہ پکارو غوث پاک کی، کبھی تو نگاہ ہم گناہگاروں پہ پڑ جائے۔ اب غور فرمائیے یہی غوث پاک ہیں، فرمایا بچپن میں مجھے ولایت کا پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ کسے کسے نصیب ہوتا ہے یہ مقام؟ پھر غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سیدی اعلیٰ عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں غوث پاک کی محبت خدائی تحریک ہے۔ فرمایا بخاری شریف کی حدیث کو یاد رکھنا، فرمایا جب اللہ کا ولی عبادت کرتے کرتے ولایت کے درجات چڑھتے چڑھتے فرائض کی پابندی کرتے کرتے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، فرمایا پہلا پردہ جو اللہ کے قرب کے درمیان ولی کا اٹھتا ہے وہ فرائض کی پابندی سے اٹھتا ہے۔ کوئی کتنا بڑا ولی ہو، دعویٰ کرے ولایت کا، ایک فرض چھوڑ دے جان بوجھ کے، رب کے دربار میں وہ مقرب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مقرب وہی ہے جو فَإِذَا تَقَرَّبَ عَلَيَّ عَبْدِي اِذَا فَرَضْتُ عَلَيَّ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ فرمایا جب اللہ کا ولی میرا قرب حاصل کر لیتا ہے مزید نوافل کے اندر وہ پابندی کرتا ہے، نوافل میں مداومت کرتا ہے، فرمایا اس کے ذریعے مزید وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ پھر قرب کتنا ملتا ہے؟ فرمایا انی احبہ، فرمایا اتنا قرب اسے مل جاتا ہے کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ یہ تحریک خدائی تحریک ہے اولیاء کی، فرمایا میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، فَإِذَا أُحِبَّهُ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں محبت کرنے لگتا ہوں فرمایا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا میں اللہ کے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، يَسْمَعُ بِهِ جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جی بخاری سے حدیث لاؤ، میں نے کہا بخاری سے بیان ہو رہی ہے، اور یہ خدائی تحریک اور محبت اولیاء ہمیں بخاری، امام بخاری نے رسول پاک کی زبان سے بتائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث رسول اللہ کی زبانی ہے، اور حدیث قدسی ہے، کلام رب کا ہے، زبان محمد مصطفیٰ کی ہے، قلم امام بخاری کی ہے۔ اب آگے آئیے، فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا ولی میرے دربار میں دست دراز پھیلائے، کچھ مانگے تو لَأُعْطِيَنَّهُ میں اسے عطا نہ کروں۔ فرمایا جب اللہ کا ولی ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں، میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ لِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ فرمایا کہ جب اللہ کا ولی مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ہر حال میں پناہ عطا کرتا ہوں۔ اب اگلے الفاظ جو ہیں حدیث پاک کے وہ بڑے غور طلب ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کسی کی روح بھی کھینچتے وقت تردد نہیں ہوتا، میں تردد کا شکار نہیں ہوتا۔ تردد بمانا پریشانی، رب پریشانیوں سے پاک ہے، لیکن یہاں حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اللہ کی ولی کی روح کھینچنے کی باری آتی ہے تو رب کی رحمت فرماتی ہے، رب کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے۔ فرمایا یہ قرب خداوندی پا کر اللہ کے دربار میں محبوب ہو گیا ہے، اب اپنے محبوب کو تکلیف دیتے ہوئے رب کو بھی تردد ہوتا ہے، رب کو بھی تردد ہوتا ہے۔ فرمایا اس مقام پہ رب العزت کی رحمت سوچتی ہے کیا میں اپنے ولی کی روح کھینچوں یا نہ کھینچوں۔ یہ ہے خدائی تحریک، یہ ہے خدائی تحریک۔ فرمایا اللہ کا ولی بننا، اب غور کیجئے گا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ رب تو ہاتھوں سے پاک ہے، رب کانوں سے پاک ہے، رب آنکھوں سے پاک ہے، رب پاؤں سے پاک ہے، مولانا تو نے یہ کیا کہہ ڈالا کہ وہ اس کے رب ہاتھ بن جاتا ہے، رب اس کے کان بن جاتا ہے، رب اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، رب اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ رب تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اگر کوئی رب کے ہاتھ مانے وہ کافر ہو جائے گا، اگر کوئی رب کی آنکھیں مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ رب کی یہ جسمانی حیات نہیں ہے، یہ کنڈیشن نہیں ہے جس میں انسان موجود ہے، وہ اپنی شان کے لائق ہے، جیسا ہے اسی کو معلوم ہے۔ ہم نے تو اتنا ہی عقیدہ رکھنا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ فرمایا پھر اس کے ہاتھ کیسے بن جاتا ہے، اس کے پاؤں کیسے بن جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب روح المعانی کے اندر امام فخر الدین رازی نے اٹھایا۔ فرمایا رب کا نور جب اس کے کانوں میں آتا ہے تو اس کی نور کی پاور سے وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو سن لیتا ہے۔ جب رب کا نور اس کے ہاتھوں کے اندر ظہور کرتا ہے، رب کے نور کے پاور سے وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا جب رب کا نور اس کے پاؤں میں آتا ہے اس کے لیے چلنا مشکل نہیں ہوتا، چاہے حمید الدین ناگوری بیٹھا کئی میل دور پہ ہو اور پڑھانا ہو بختیار کاکی کو بسم اللہ، فرمایا ایک قدم وہاں سے اٹھاتا ہے، کئی میل کا سفر دم زدم میں بختیار کاکی کے سامنے لے آتا ہے۔ فرمایا یہ ہے اللہ کے ولی کی طاقت۔ فرمایا یہ خدائی تحریک ہے، اس کو مان لو، نہیں مانو گے تو عقیدہ ڈگمجا جائے گا، تو پھر اختتام صحیح نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ خدائی تحریک ہے، جو اسے مانتا چلا جاتا ہے اسے ہی رب عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب تھوڑا ذوق کے لیے آپ کو ایک کلام تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ کلام خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین عرف لالہ جی سرکار کا ہے۔ حضور غوث پاک کی محبت نے انہوں نے کلام لکھا، کمال کر دیا۔ اس کلام کو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ تازہ نظر آتا ہے۔ کیا کلام ہے؟ کلام بڑا بہترین ہے۔ حضور غوث اعظم کی شان میں کیا لکھا؟ کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی۔ یہ یا عبد القادر جیلانی سب نے پڑھنا ہے۔
کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی، تو نور نبی تو نور خدا یا عبد القادر، جو تیرا کھاتا پیتا ہو، جو تیرے سہارے جیتا ہو، وہ کس کو پکارے تیرے سوا، وہ کس کو پکارے تیرے سوا یا عبد القادر۔ کمزور سمجھ کر دنیا میں اغیار دباتے ہیں ہمیں کو، کمزور سمجھ کمزور سمجھ کمزور سمجھ کر دنیا میں اغیار دباتے ہیں ہمیں کو، کچھ پاس تو کیجئے اپنوں کا، کچھ پاس تو کیجئے اپنوں کا یا عبد القادر جیلانی، تو نور نبی تو نور خدا یا عبد القادر، جو در پہ تیرے آ جاتا ہے وہ من کی مرادیں پاتا ہے، جو در پہ تیرے جو در پہ تیرے جو در پہ تیرے آ جاتا ہے وہ من کی مرادیں پاتا ہے، تو بحر کرم ہے کان سخا یا عبد القادر۔ عبد القادر جیلانی بحر کرم بھی ہے اور کان سخا بھی ہے، اور میرے عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے خود فرمایا، لوگوں توجہ رکھنا، انا نائب رسول اللہ، فرمایا میں عام نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نائب، سرکار کا نائب۔ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی ایک جانب مصطفیٰ کی ذات ہے، دوسری جانب غوث الورا کی ذات ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، سرکار انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں، اور حضور غوث الورا اولیاء میں سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی امت ہے اتنی کسی نبی کی امت نہیں ہے، اور جتنا غوث الورا کے مرید ہیں اتنے کسی پیر کے مرید نہیں۔ مطابقت ذرا دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں اعلیٰ، حضور غوث پاک ولایت میں اعلیٰ۔ اب غور کیجئے گا، یہی حضور غوث پاک ہیں۔ میرے شیخ سیدی اعلیٰ حضرت کلام لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک قطب ربانی شہباز لامکانی تفصیح الخاطر کے حوالہ میں مناقب عبد القادر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور غوث پاک حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حج کے دوران میرے محبوب آقا کے دربار میں یہ قصیدہ پڑھا، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل العرض عنی وہی نائبتی وہادی دولت الاشباح قد حضرت فامدد بیمینک کی تحظى بها شفتی۔ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے عرض کی، حضور غوث پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے مدینہ کے اندر میں اپنی روح بھیجا کرتا تھا، وہ روح آپ کے گنبد خضرا کی طواف کیا کرتی تھی، اور تقبل العرض عنی، وہ آپ کے گنبد خضرا کی زمین کو چومتی تھی، وہی نائبتی، وہ روح میری نائب بن کے آپ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، وَهَذِهِ الدَّوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، یا رسول اللہ اب میں روح اور جسم کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر کھڑا ہوں۔ حضور غوث پاک نے جب یہ بات کی، کہا فَمْدُدْ يَمِينِكَ فَمْدُدْ يَمِينُكَ،
کئی تحوا بہا شفتی، یا رسول اللہ اپنے ید اللہ کا ہاتھ نکالیے تاکہ میں اسے چوموں۔ فرمایا حرجت الیہ الید الشریفۃ فقبلہا، اچانک نبی پاک کی قبر انور سے ہاتھ باہر آیا۔ اللہ اکبر، یہ میرے غوث پاک ہیں، یہ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ سرکار کے دربار میں اتنا مقام پانے والا شخص ہے جسے رسول پاک کے دربار میں اتنی بڑی اپروچ ہے۔ فرمایا حرجت الیہ ید الشریفہ، میرے محبوبہ کا ہاتھ باہر آیا، فقبلہا، حضور غوث پاک اسے چوم بھی رہے تھے، سر پہ بھی رکھ رہے تھے۔ یہ ہے حضور غوث پاک کی شان۔ آئیے محبت کریے میرے غوث سے، اس سے بہت کچھ ملے گا اسے ہی جو غوث پاک کو زندہ سمجھ کر اسے پکارے گا۔ میں اگر نماز کے اندر کبھی کوئی دعائیں پڑھنا شروع کر دوں غوث پاک کی، تو ہمارے نمازیوں کے اندر بھی خود ہونے لگتی ہے کہ مولوی صاحب غوث پاک سے مانگتے ہیں، رب سے مانگیں۔ میں نے کہا ہمیں جو بھی رب سے ملتا ہے صدقہ اولیاء اور غوث پاک کا ملتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی ہے، فرمایا جب بھی سورج نکلتا ہے تو سورج بھی میرے سے اجازت لے کے اوپر چڑھتا ہے۔ یہ غوث پاک نے قصیدہ غوثیہ کے اندر اس بات کو لکھا اور فرمایا یاد رکھنا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کہردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا یہ یاد رکھنا کہ میں بیٹھا تو بغداد میں ہوں، فرمایا ساری زمین میرے ہاتھ کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا چھوٹا سا دانہ پڑا ہوتا ہے تو اس کو انسان دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا جہاں میرا چاہنے والا، میرا محبت کرنے والا موجود ہوتا ہے میں ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ ہے غوث پاک کی محبت۔ غوث پاک کی محبت کو دل میں بٹھاؤ، صرف زبانی کلامی محبت نہ رکھو۔ میرے غوث کی 11ویں بڑی 11ویں شریف 10 ربیع الثانی اور 564 ہجری کے اندر غوث پاک کا وصال ہو رہا ہے، اسی لیے ہم بڑی 11ویں شریف ربیع الثانی میں مناتے ہیں۔ اس کا اصل بیس یہی ہے، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، رب تعالیٰ نے غوثیت کا کتنا بڑا مقام دیا۔ آپ کے دربار کے اندر ایک عیسائی آیا، آ کے عرض کرتا ہے غوث، سنا ہے تو عبد القادر جیلانی غوثیت کے نام سے تجھے پکارا جاتا ہے، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندہ کرتے تھے، تو بھی کچھ کر سکتا ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو صحیح کوئی سبحان اللہ آکھ سکتے ہو؟ ہاں جی، لنگر شریف شاہ جی نے بہت وسیع بنا دی، میں عرض کرتا رہا 2 دیگیں کافی ہیں، انہوں نے کہا نہیں 3 کا فگر پورا کرنا ہے، پتہ نہیں 3 کا پورا ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، بہرحال ہو گیا ہوگا۔ آپ کے میرے پیٹ والا شاپر اور آپ کے پیٹ والا شاپر انشاءاللہ شاہ جی اتنا بھریں گے کہ اب پھر حاجت ہی نہیں رہے گی۔ میں نے اپنا پیٹ والا شاپر اس لیے کہا کہ آپ کو کہیں بات لگ نہ جائے، غوث پاک کا لنگر ہے، جتنا کھائیے گا لیکن پیٹ والے شاپر میں ڈالیے گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں جی، پیٹ والے شاپر میں ڈالیے گا۔ یہ پیٹ والا شاپر، یہ ہمارے جو طلباء ہیں، ہاں جی، وہ حضرت بابا شیخ سعدی نے طلباء کے لیے کہا تھا بطن طلباء، یہ جو طلباء کا پیٹ ہوتا ہے نا، فرمایا یہ درویشوں کا بہت بڑا تندور ہوتا ہے، یہ درویشوں کا تندور ہے، چاہے جہاں سے بھی کھا لے، غوث پاک کا جب نام لے آئے تو پھر میرے تصور بھائی اور میرے طلباء مجھ سمیت پھر 4 پلیٹیں کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ ہاں جی، وہ جناب ایک جگہ تھے نا، ایک مولوی صاحب ساڑھے نال ہوٹل کھانا کھا رہے ہیں نا، ساں کیا بھائی جناب کھانا کھا کے تے آیا، وہ جی 7-8 سوڑے زیادہ لاگ، ساڑھا ایک سنگی آ کیا شکر استاد جی تو سکھا کے آیا ہے، شکر استاد جی تو سکھا کے آیا ہے۔ آگے مولوی صاحب نے کہا تینوں نہیں پتا
مولوی رجو ہوئے تو بھوکی مجھ جتنا کھا ہی بہتا ہے جی. محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ تھوڑا آپ کے ساتھ خوشی کے لیے کیا ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. میں کیا بات کر رہا تھا غور فرمائیے گا. کیا کہہ رہا تھا جی؟ کسی نے یاد ہے؟ خاموش. غور فرمائیے. اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک کی شان وراء الورا بنائی. میرے غوث پاک مجھے یاد ہے تمہیں یاد نہیں. عیسائی کی بات کر رہا تھا میں. ہاں جی ساری توجہ لنگر تے ہی چلی گئی ہے ساری. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا دربار ہے. عیسائی آتا ہے عرض کرتا ہے اے غوث ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے, آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا پرانی سی پرانی قبر پہ لے جا, غوث الاعظم تجھے مردہ زندہ کر دکھائے گا. عتیق صاحب نے رب تعالی صحت عطا فرمائے, پیچھے بیٹھے ذرا آگے آ جاؤ جی تھوڑا جا ساڑھے نال سہارا بڑھ. محبت نال بولو سبحان اللہ. اور فرمائیے گا میرے غوث پاک پرانی قبر پہ تشریف لے گئے. ساتھ کردی جنرل بھی ہے. کرد کا بہت بڑا جنرل تھا وہ عیسائی پادری. وہ عیسائی کردوں کا بہت بڑا جنرل تھا جس نے یہ بات غوث پاک سے کی. آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں زندہ کروں گا. آپ نے اس مقام پہ کھڑا ہو کر قبر پر کھڑا ہو کر کہا کم بِإِذْنِی, فرمایا میرے حکم سے قبر سے باہر آ جا. سمجھ آئیے تو محبت سے بولے سبحان اللہ. فرمایا کم بِإِذْنِی, میرے حکم سے قبر سے باہر آ جا. مردہ اپنا کفن جھاڑتا ہوا باہر نکلا. پوچھتا ہے قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا قیامت نہیں آئی, غوث پاک نے تجھے بلایا ہے. پوچھا تو کہاں سے, کس نبی کا امتی؟ کہا میں تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی. وہ دانیال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی ہزاروں سال پہلے گزرے. فرمایا میں ان کا امتی ہوں. آپ نے فرمایا بس اتنا کافی ہے, تو قبر میں واپس چلا جا. میں نے اسے دکھانا تھا کہ غوث الاعظم سرکار کے فیض سے زندہ کر دیتا ہے. اب یہ بات اتھینٹک طریقے سے علماء نے تفریح الخاطر کے اندر بیان کی. فرمایا وہیں وہ کردی جنرل حضور غوث پاک کے قدموں میں گرتا ہے. 1,00,000 سے زائد فوج کا کمانڈر ہے اور میرے غوث کے قدموں میں گرا پڑا. کہا حضور صرف مجھے نہیں میری 1,00,000 فوج کو بھی اپنا غلام بنائیے, ہمیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھائیے. یہ میرے غوث کا فیض ہے. آج بھی کردستان جو ہے اس کے اندر پورے غوث پاک کے بہت بڑے عشاق موجود ہیں. ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں یہ سارا غوث پاک کا ہی فیض ہے. وہ کردی جنرل اپنا 10 سال کا بیٹا ساتھ لایا. اس نے کہا حضور اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیں, یہ 10 سال کا میرا بیٹا ہے, یہ دین کا مجاہد بن جائے. حضور غوث پاک نے ان کے ہاتھ پہ سر رکھ کے فرمایا اس کا نام تاریخ کی اوراق میں قیامت تک باقی رہے گا. علماء فرماتے ہیں وہ بڑا ہوا اور اس کا نام رب کائنات کے غلاموں کے اندر صلاح الدین ایوبی ٹھہرا, جس نے بیت المقدس کو فتح کیا, روم کی سلطنتوں کو الٹ کر دیا, اور جس نے ایران کی سلطنتوں پر اپنا اسلام کا جھنڈا لہرایا. فرمایا یہ فیض میرے غوث الاعظم کا تھا جس نے صلاح الدین ایوبی کو صلاح الدین ایوبی بنایا. یہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. احباب میرے غوث سے محبت رکھیے. جو بندہ غوث پاک سے محبت کرتا ہے یقیناً علماء فرماتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی غوث پاک کی خیرات سے محروم نہیں رہے گا اور آخرت میں بھی غوث پاک کی خیرات سے محروم نہیں رہے گا. غور فرمائیے گا غوث پاک کے در سے آج بھی فیض مل رہا ہے. لینے والا کوئی کاسا صاف لے کے جائے تو ضرور غوث اعظم اس کے کاسے کو بھرتے. اور غور فرمائیے ایک عورت اپنا بیٹا غوث پاک کے دربار میں لائی. یہ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا اور شیخ
ابو عبداللہ محمد بن ابو المعالی بن قائد ابانی نے اس بات کو واضح کیا، فرمایا عورت نے اپنا بچہ غوث پاک کے دربار میں پیش کیا، حضور یہ اپنا آپ کا نام ہی لیتا رہتا ہے، آپ سے اسے بڑا پیار اور محبت ہے، میں اپنا سارا خدمت اسے معاف کرتی ہوں، آئندہ یہ آپ کے دربار میں رہے گا، آپ کا طالب علم بن کر فیض حاصل کرتا رہے۔ کچھ عرصے بعد ماں آئی، دیکھا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے، رنگ اس کا پیلا ہو گیا ہے اور بڑی عجیب حالت ہے۔ جو ہی وہ عورت حضور غوث اعظم کے دربار میں پہنچی، حضور غوث اعظم مرغی کھا کے ہڈیاں سائیڈ پہ رکھی ہوئی ہیں، اس نے عرض کی حضور آپ خود تو مرغی کھا رہے ہیں، میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ہڈیوں پر رکھا، آپ نے فرمایا قم بعذنی، پوری مرغی بن جا۔ فرمایا وہیں پر ساری مرغی بن کے بولنے لگ گئی، فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پہ آئے گا تو وہ بھی مرغے کھائے گا۔ یہ بات اور فرمائیے اسی مقام پر تو حضرت سلطان باہو بولے، حضرت صاحب نے نعرہ لگایا، مجھے بھی جوش آیا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ او قاری عامر بھی جاگ گیا، بھائی بڑی گل ہے، ایک قرآن پاک دی برکت ہے بھائی ساری، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور سلطان باہو حضور غوث پاک کی بات کرتے ہیں، فرمایا بغداد شہر دی کی نشانی تے اچھیاں لمیاں چیراں تن من میرا پرزے تے جیوں درزی دیاں لیراں گل کفنی پا کے تے میں رلسا سنگ فقیراں بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں۔ میں کہتا ہوں ہم بغداد کے کتے، بغداد کے ٹکڑے کھانے والے، ہمیں یہ تانا نہ دیا جائے کہ ہم تجھے روٹی دیتے ہیں، ہم کتے غوث پاک کے دربار کے ہیں، اگر آج یہاں نہیں ملے گا تو غوث پاک کا در تو باقی ہے نا۔ فرمایا بغداد شہر دے میں تے ٹکڑے تے کرسا میرا حضور غوث پاک سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا یہ اللہ کے اولیاء ہیں، خبردار
یہ اللہ کے اولیاء نہ انہیں دنیا کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کا کوئی خوف ہے. جو بھی دین پر قائم ہے خدا کی قسم نہ اسے دنیا کا کوئی خوف ہے نہ کوئی آخرت کا کوئی خوف ہے نہ کہ کسی وڈیرا کا کوئی خوف ہے. اگر خوف ہے تو صرف رب کا خوف ہے. فرمایا یہی رب کا خوف انہیں دنیا میں بھی عزت والا بنائے گا اور آخرت میں بھی عزت والا بنائے گا. اور میرے غوث العظم سے محبت کیجئے. یہ محبت انشاءاللہ قبر میں بھی کام دے گی. ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. آسی کالونی میں میرا خطاب ہے, وہاں بھی آپ اگر سننا چاہیں تو ادھر بھی آ کے سن سکتے. شادی کے موقع پر مہندی پر پہلی دفعہ استقلال آباد کالونی میں ڈھول کی بجائے سیالوی کا بول ہوگا. ہاں جی, ادھر ساتھیوں کو میں نے کہا یار ڈھول کیوں بجاتے ہو, کوئی اللہ کے نبی کی ذکر کی محفل ہی سجا. انہوں نے کہا استاد جی ڈھول نہیں بجے گا, شاید بعد میں بجاتے رہیں لیکن آج مہندی کی رات ہے, آج رسول اللہ کی ہم ذکر کی محفل سجائیں. یہ آسی کالونی کے اندر. اور فرمائیے, میں عرض کر رہا تھا حضور غوث پاک سے محبت کیجئے. میرے غوث العظم جب دنیا سے چلے قبر کی طرف, اس بات کو میرے پیر سیال لجپال خواجہ قمر الدین سیالوی نے انوار القمریہ کے اندر جو آپ کے ملفوظات کی کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور یہ واقعہ پہلے بھی میں نے سنایا ہے, مجھے بڑا لذت دیتا ہے, میں اس لیے دوبارہ سنا رہا. فرمایا حضور غوث پاک قبر میں تشریف لے گئے, منکر نکیر آئے, آ کے سوال ہوا مر ربک, بتا غوث العظم تیرا رب کون ہے. آپ نے فرمایا فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو, پہلے میرے سوال کا جواب دو. میرے غوث العظم نے فرمایا ٹھہر جاؤ, پہلے میرے سوال کا جواب دو. میرے رب نے فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں. تم نے کیوں کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ مولا یہ تو خون ریزیاں کرے گا, تیرا خلیفہ تیرا نائب انسان جو ہے یہ تو خون ریزیاں کرے گا. فرمایا بتاؤ رب کے اس سوال پر تم نے یہ جواب اٹھایا کیوں. فرمایا پہلے مجھے اس بات کا جواب دو کہ رب نے کہا تھا میں خلیفہ بناتا ہوں, خالق رب ہے, اس نے یہ بات کہی تھی, تم نے کہا تھا کہ وہ خون ریزیاں کرے گا, بتاؤ اس سوال کا جواب دو. اب منکر نکیر میرا تصور یہ کہتا ہے کہ غوث العظم کو دیکھ کر کہا ہوگا انہوں نے کہ کس شخصیت کے سامنے رب نے ہمیں پھنسا دیا. میرے خواجہ قمر الدین صاحب نے بھی یہ لکھا, آپ نے فرمایا منکر نکیر نے کہا ہوگا بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے ہیں لیکن آج اس شخصیت کے پاس آئے ہیں جس نے ہمیں لاجواب کر دیا. میرے غوث العظم نے فرمایا بتاؤ رب نے جو کہا تھا میں خلیفہ بناتا ہوں, تم نے جوابی کارروائی میں کیوں کہا تھا وہ خون ریزیاں کریں گے, ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں. فرمایا جواب دو اس بات کا. میرے خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں فرشتوں نے زور دے کر کہا مر ربک, زور دیا بتا تیرا رب کون ہے. آپ نے فرمایا نہیں جواب دوں گا, پہلے بتاؤ میرے سوال کا جواب دو. فرمایا آواز آئی, قبر کے اندر آواز آئی, آج وہ بندہ قبر میں آیا ہے جس کا رب کو بھی انتظار تھا. بڑا وزنی جملہ ہے میرے خواجہ قمر الدین سیالوی کا. فرمایا آج وہ قبر میں آیا ہے جس کا رب کو بھی انتظار تھا کہ قبر میں تشریف لائے. فرمایا یہ وہ ہستی ہے, اے فرشتوں ہٹ جاؤ, اس سے سوال نہ کرو, یہ عبد القادر جیلانی ہے جس نے میرے محبوب کے دین کو زندہ کیا ہے. یہ محی الدین ہے, دین کو زندہ کرنے والا ہے. حضور غوث پاک ایک دن رستے میں جا رہے ہیں, ایک نحیف قسم کا جسم کا بندہ دیکھا, کہا عبد القادر مجھے اٹھا. جو ہی حضور غوث پاک نے اٹھایا فرمایا محی الدین مبارک ہو, جس طرح تو نے مجھے اٹھایا ہے میں رسول اللہ کا دین ہوں, اسی طرح تو دنیا میں رسول اللہ کے دین کو زندہ کرے گا جس طرح تو نے مجھے آج اٹھایا. تو یہ حضور غوث العظم ہیں
جسے رب العزت نے بڑا مقام بخشا ہے، بہت ساری آپ کی فضائل بھی ہیں، اس طرف میں نہیں گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غوث پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ 2 رکعت نماز غوثیہ پڑھ کے اگر کسی کو کوئی حاجت ہو، پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، تو نماز صلاۃ غوثیہ یہ بڑی مستند طریقوں سے حضور غوث پاک سے ہم تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کسی معاملے میں بھی گرفتار ہو، فرمایا 2 رکعت نماز صلاۃ غوثیہ پڑھے، عبادت رب کی ہوگی، اس عبادت کا ثواب غوث الاعظم کے دربار میں پیش کرے گا۔ فرمایا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ فرمایا اس کے بعد بغداد شریف کی طرف، ہمارے پاکستان کے اندر بغداد ترچھی سائڈ دائیں کی اس طرف بنتا ہے، فرمایا دائیں طرف 11 قدم چلے، ہر قدم پر کہے یا غوث اعظم دستگیر المدد۔ حضور غوث پاک نے فرمایا یہ کرے اور 11ویں قدم پہ جا کے رک جائے اور وہاں جا کر میری ذات پاک کے دربار میں فاتحہ خوانی دے اور پھر دعا کرے اے میرے اللہ غوث الاعظم کے وسیلہ سے میری مشکل حل فرما۔ فرمایا برکت ہوگی، میرے نام کی برکت سے رب العزت اس کا کام فرما دے۔ تو اس لیے میرے پیارے، غوث پاک کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو غوث پاک کی محبت نصیب فرمائے، سرکار غوث کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے قبر حشر کے اندر بھی غوث پاک ہمیں سنبھالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے رب کائنات غوث پاک کے فیض سے ہماری اور ہماری نسلوں کو تا صبح قیامت آباد و شاد رکھے، اور رب کائنات ہمارے اس مرکز کو حضور غوث پاک کے فیضان سے تا صبح قیامت آباد و شاد رکھے۔ جن دوست احباب نے لنگر غوثیہ میں جتنا حصہ ملایا، رب العزت ان کے گھروں میں، کاروباروں میں، جان و مالوں میں، عزتوں میں برکات نصیب فرمائے، اور رب العزت میرے غوث پاک کا صدقہ رب العزت حضور غوث پاک کی غلامی کے ساتھ ساتھ غوث پاک کی محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ اہل السنہ پر قائم و دائم رکھے۔ فلسطین کے شہداء رب العزت ان کی درجات کو بلند فرمائے۔